جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، جن کی ذات مقدسہ مطہرہ کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اور جن کے ذریعے قیامت تک آنے والے جنوں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور جمعہ کا دن ہے۔ وہ مہینہ جس میں اللہ کی رحمت کی بارش موسلادھار ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی جھولیاں اللہ کی رحمت سے بھر رہے ہیں۔ اس عظیم مہینے میں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، میری اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور جن کے دل کے اندر ابھی احساس پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو سچے دل سے معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں رمضان کا صدقات کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ کو بتایا تھا۔ آج آپ کو بتانا ہے کہ رمضان کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ قرآن مجید بڑی عظمت والی کتاب ہے، یہ بڑی شان والی کتاب ہے، اور یہ شان والی عظمت والی کتاب اس لیے ہے کہ جس کا یہ کلام ہے وہ رب العالمین بڑی شان والا ہے۔ جتنی اونچی شان میرے اللہ کی ہے، اتنی ہی اونچی شان اس کی کلام کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید، اس کی شان اور عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جس کی نسبت بھی قرآن سے جڑ گئی وہ شان والا بن گیا۔ آسمانوں سے جو فرشتہ قرآن کو لے کر آیا، اس فرشتے کی شان سارے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين
بلسان عربی مبین۔ فرمایا یہ کلام رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے اور اس کو لے کر آنے والا روح الامین ہے، اور روح الامین جبریل نے اس کلام کو کہاں اتارا؟ علی قلبک، میرے محبوب اس کو جبریل نے تیرے دل کے اوپر اتارا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تو ڈرانے والا بن جائے، دعوت دینے والا بن جائے۔ اور کون سی زبان میں اتارا؟ بلسان عربی مبین، عربی زبان میں، وہ عربی جو مبین ہے، ساری زبانوں سے زیادہ افضل زبان ہے۔ اس قرآن کی نسبت جبریل سے جڑ گئی، جبریل سارے فرشتوں میں اعلیٰ ہے۔ پھر جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں میں اعلیٰ ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات ساری راتوں میں اعلیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ آپ کو کیا معلوم وہ قدر والی رات کون سی ہے، اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، 83 سال 4 مہینے کی عبادت ایک طرف، اس ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کے اللہ تھا۔ آ رہی ہے وہ رات، میری دعا ہے اللہ ہم سب کے نصیب میں لیلۃ القدر کی عبادت کو نصیب فرمائے۔ اس رات کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، اس رات میں قرآن آیا، اور جس ہستی پر قرآن آیا وہ ہستی پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ان کی شان کی تو کیا ہی بات ہے۔ اور جن شہروں کے اندر قرآن آیا، قرآن کی کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ یہ مکہ اور مدینہ دو شہر جن شہروں کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، وہ شہر پوری دنیا کے شہروں سے اعلیٰ بن گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ جس کی نسبت بھی قرآن سے جڑ گئی، جس طرح قرآن شان والا، جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی شان والا بن گیا۔ قرآن اعلیٰ، جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی اعلیٰ بن گیا۔ وہ دور جس میں قرآن آیا، وہ زمانہ جس میں قرآن آیا، وہ صحابہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کو آقا کی زبان سے سن کے ایمان لائے، اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو اعلیٰ بنایا، عرفہ بنایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی قرآن اگر میری زندگی میں آ جائے، اگر یہ قرآن آپ کی زندگی میں آ جائے، اگر یہ قرآن ہمارے سینوں میں آ جائے، اگر یہ قرآن ہمارے دلوں میں گھر کر لے، اگر یہ قرآن اس کے ساتھ ہمارا پیار ہو جائے، اس قرآن کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اس قرآن کے ساتھ ہم محبت کریں، اس قرآن کی ہم تلاوت کریں، اس قرآن کو ہم سیکھیں، اس قرآن کو ہم سکھائیں، اس قرآن کی ہم اشاعت کریں، اس قرآن کے لیے ہم وقت نکالیں، اس پر عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، اللہ آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن ہے ہی عزت والی کتاب۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کا معنی ہے ایسی کتاب، قرأ، قاف، را اور حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، ملانا، اکٹھا کرنا۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورتوں کو جمع فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو جمع فرمایا، سورتوں کو سورتوں سے ملایا، آیات کو آیات سے ملایا،
قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے علوم جمع کر دیے۔ پہلی کتابوں کے علم اللہ نے قرآن میں جمع کر دیے۔ اللہ نے دنیا جہان کے علم قرآن مجید کے اندر جمع کر دیے۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے احکام جمع فرمائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قصے جمع فرمائے، اس میں اللہ نے مثالیں جمع فرمائیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے قوانین جمع کیے، دستور جمع کیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آئین انسانیت کے لیے جمع کر کے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی ہے پڑھنا، قرات۔ قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید کی کتاب ہے۔ اس کو کائنات میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے میں کیا ہوں۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا۔ قرآن کہتا ہے میں فرقان ہوں، میں فرق کرنے والی کتاب ہوں، میں فرقان ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کے علم میں قرآن آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا شرح صدر کر دیتے ہیں۔ وہ فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان، وہ فرق کرتا ہے سچ اور جھوٹ کے درمیان، وہ فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرق کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ۔ قرآن کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ دنیا کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ کتاب جو ہمارے گھر کی الماری کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ کتنی قیمتی ہے۔ رب العالمین قرآن کریم کے اندر اس قرآن کا تعارف کروا رہے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا میں مصنف کتابیں لکھتے ہیں، رائٹر کتابیں لکھتے ہیں، ہر مصنف اس کے دیباچے میں لکھتا ہے میں نے کوشش تو کی ہے، میں نے محنت تو کی ہے، لیکن میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میری کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یقیناً
اس میں غلطیاں ہوں گی، اس کے اندر لغزشیں ہوں گی، اس کے اندر مسٹیکس ہوں گی۔ اگر کوئی غلطی دیکھے مجھے آگاہ کر دے۔ میرے عزیز دوستو، کائنات میں صرف ایک کتاب ہے کہ جس کے دیباچے میں، جس کے سر ورق پر، جس کے پہلے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کائنات کی یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی آیت میں، کسی صورت میں، کسی لفظ میں، کسی حرف میں، کسی نقطے میں، کسی زیر اور زبر کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ قرآن اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا۔ قرآن کہتا ہے میں نور ہوں، میں روشنی ہوں، میں نور ہوں۔ اس کو نازل کرنے والا اللہ نور السماوات والارض، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ قرآن قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تمہارے پاس نور آ گیا ہے، تمہارے پاس قرآن آ گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے میں نور ہوں، میں روشنی ہوں۔ یہ کیسا نور ہے؟ یہ ایسا نور ہے کہ جو انسان کو گمراہیوں کے اندھیروں کے اندر ہدایت کی روشنی دکھاتا ہے۔ دنیا کے اندر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، کہیں شرک کا اندھیرا، کہیں الحاد کا اندھیرا، کہیں کفر کا اندھیرا، کہیں یہودیت کا اندھیرا، نصرانیت کا اندھیرا، مجوسیت کا اندھیرا، کہیں بت پرستی کا اندھیرا، کہیں کسی طرح کا اندھیرا۔ دنیا اندھیروں کا گھر ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جب تم میرے ساتھ جڑ جاؤ گے تمہیں ایسی روشنی مل جائے گی، تمہیں راستہ صاف نظر آئے گا، کوئی راستے کے اندر الجھن نہیں ہوگی، جنت کے راستے پہ چلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن نور ہے جو دنیا کے اندر اندھیروں کے اندر روشنی فراہم کرتا ہے۔ قرآن اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی وبشری للمسلمین، ہدی وبشری للمحسنین۔ اللہ کہتے ہیں یہ حکمت والی کتاب ہے، اس کی آیتیں حکمت سے بھری ہوئی، اور فرمایا یہ ہدایت کی کتاب ہے اور یہ بشارتیں سنانے والی کتاب ہے۔ بشارت، جو قرآن کے قریب آتا ہے قرآن اس کو خوشخبریاں سناتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ
کوئی ایسی کتاب نہیں جس سے منہ پھیرا جائے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑتا ہے اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا کرتا ہے، اس کو آخرت میں بھی عزت عطا کرتا ہے۔ اور یہ بات اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ فرمایا یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں اور بہت سی قوموں کو اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ آج امت اگر ذلت کے اندر، پستیوں کے اندر گری ہوئی ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس امت نے اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ کے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق برائے نام رہ گیا۔ آج قرآن صرف قسمیں اٹھانے کے لیے رہ گیا ہے، اور صرف برکت کے لیے ہم نے قرآن کو رکھا ہوا، اس کو ہم غلافوں میں لپیٹ کے ضرور رکھتے ہیں، اس کو ہم الماری میں سب سے اوپر ضرور رکھتے ہیں، اس کو ہم خوشبو میں بسا کے ضرور رکھتے ہیں، اس کو ہم چومتے ضرور ہیں، اس کو ہم آنکھوں پہ ضرور لگاتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے تو ہم قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم اس قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوتوں کی آواز نہیں آتی، ہمارے گھروں میں شیطانوں کی آوازیں آتی ہیں، ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوتوں کی آواز نہیں آتی۔ مسلمان وہ تھے کہ جب گلیوں سے لوگ گزرتے تھے مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی تلاوتوں کی آواز آتی تھی، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ پیارے آقا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے باہر گلی میں کون؟ آقا جو پوری کائنات کے سردار بن کے آئے ہیں، گلی میں کھڑے ہو کر ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت سن رہے ہیں۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا ابو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے تجھے داؤد علیہ السلام کے مزامیر میں سے ایک مزمار عطا کیا، تیری آواز کے اندر داؤد علیہ السلام کی آواز کی جھلک ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام قرآن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کے ساتھ پیارے آقا نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن مجید کا ماہر ہے۔ قرآن کا ماہر کون ہے؟ جو قرآن کے الفاظ کو اچھی طرح پڑھتا ہے، خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے، تجوید قرات قواعد کے ساتھ پڑھتا ہے، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور قرآن کا ماہر کون ہے؟ جو قرآن کے معنی کو، اس کی تفسیر کو جاننے والا ہے۔ قرآن کا ماہر کون ہے؟
پیارے آقا نے فرمایا اللہ کے ہاں قرآن کے ماہر کی شان یہ ہے کہ جب قیامت والا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو انسانوں کی صفوں سے نکال کر اس کو فرشتوں کی صفوں کے اندر کھڑا کریں گے۔ یہ ملائکہ کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ملائکہ کے ساتھ اور فرشتوں کا قرآن سے پیار اتنا ہے، جب کوئی انسان اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے، کوئی قرآن کو پڑھنے والا اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ آسمان سے فرشتے زمین پر اس کے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں۔ صحابی کا واقعہ موجود ہے، پیارے آقا میں قرآن پڑھ رہا تھا، مشعلیں ہی مشعلیں تھیں، روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، اور میں نے جب تلاوت ختم کی وہ روشنیاں آسمان پر چلی گئی۔ فرمایا میرے صحابی تجھے معلوم نہیں تیرے قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے اللہ کے فرشتے نازل ہوئے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں۔ اور آئیے میرے ساتھ ساتھ، فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن جو پڑھتا ہے قیامت والے دن جب قرآن آئے گا، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت والے دن شفاعت کرے گا۔ قیامت والے دن قرآن سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اللہ سے جھگڑا کرے گا، بندے کی بخشش کے لیے اللہ سے شفاعت کرے گا۔ قرآن پڑھا کرو۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد کرنا جائز نہیں لیکن دو باتوں میں حسد جائز ہے۔ حسد یہاں پر رشک کے معنی میں ہے۔ حسد میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ دل میں خواہش ہوتی ہے اللہ اس کی نعمت کو چھین لے۔ یہاں حسد رشک کے معنی میں خوش ہونا اور خوش ہو کر اس نعمت کی اللہ سے تمنا کرنا۔ فرمایا دو کاموں کے اندر حسد جائز ہے۔ پہلا وہ شخص رجل آتاہ اللہ القرآن، جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہو، یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ رات کی گھڑیوں میں بھی قرآن پڑھتا ہے، دن کی گھڑیوں میں بھی قرآن پڑھتا ہے، اس کے لیے حسد جائز ہے، رشک جائز ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ جس طرح تو نے اس کو قرآن کی نعمت دی ہے مجھے بھی عطا فرما دے۔ فرمایا یہ جائز ہے۔ اور فرمایا دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، نیک کاموں کے اندر، مسجدوں میں، مدرسوں میں اور اللہ کے دین کے کاموں میں، غریبوں میں مال تقسیم کرتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے بھی جائز ہے کہ بندہ اس کو دیکھ کر دعا کرے اللہ جس طرح تو نے اس کو مال دے کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کی، اللہ مجھے بھی توفیق عطا کر دے۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا مقام ہے، یہ قرآن کی انفرادیت ہے، اور رمضان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ رمضان میں قرآن آیا، رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ زندگی کے اندر جب بھی رمضان شروع ہوتا، پہلے دن سے لے کر آخری رمضان تک
جبریل امین ہر روز رات کو آسمان سے تشریف لاتے، میرے آقا کے پاس بیٹھ جاتے، جبریل میرے آقا کو قرآن سناتے، میرے آقا جبریل کو قرآن سناتے، آپ قرآن کا دور کرتے۔ اور وہ رمضان جو میرے آقا کی زندگی کا آخری رمضان تھا، میرے آقا نے 2 مرتبہ جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، رمضان یہ قرآن کے ساتھ پیار سکھاتا ہے، قرآن کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کو رمضان جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ جس نے آج تک قرآن سے پیار نہیں کیا، وہ رمضان کے اندر قرآن کو کھول لے، وہ رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے، وہ رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈال لے۔ یہ قرآن، اس کے ساتھ جڑیں گے، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی۔ اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورت ایسی ہے جس میں 30 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ قرآن کی ایک سورت ایسی ہے، میرے آقا نے فرمایا، جس میں 30 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ ملک ہے جس میں 30 آیتیں ہیں۔ فرمایا جو آدمی سورہ ملک کو پڑھنے والا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو سورہ ملک کی برکت سے عذاب قبر سے محفوظ کر لے گا، اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ دیکھو قرآن کہاں کہاں کام آ رہا ہے۔ قبر کی وحشتوں کے اندر، قبر کی تنہائیوں کے اندر قرآن ساتھی بن جائے گا، عذاب کے سامنے قرآن رکاوٹ بن جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ صورت ایسی صورت ہے، قیامت والے دن اللہ سے بندے کے لیے شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی، اللہ سے جھگڑا کرے گی، اور اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک کہ اللہ بندے کو معاف نہیں کر دے گا، اور جب تک بندہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ آئیے قرآن سے پیار پیدا کریں، قرآن کے ساتھ محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں، قرآن والوں کے ساتھ پیار کریں، قرآن کی اشاعت کرنے والوں کے ساتھ محبت کریں، قرآن حدیث کے اداروں کے ساتھ پیار کریں، قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ ایک حدیث پاک چلتے چلتے آپ کو اور سناتا چلوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی ہر روز مسجد میں آ کے قرآن مجید کی 2 آیتیں سیکھتا ہے۔ کتنی آیتیں؟ زیادہ ہیں؟ 2 آیتیں سیکھتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا 2 بڑے قد والی اور حاملہ 2 اونٹنیوں سے زیادہ قیمتی ہے اس کے لیے قرآن کی 2 آیتوں کو سیکھنا، اور 3 کو سیکھنا 3 سے افضل۔ اور میرے آقا نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ غیبت نہیں کرتے، چغلیاں نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔
وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، سبق پڑھتے ہیں قرآن کا، سبق سیکھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ فرمایا یہ حلقہ، یہ مجلس اللہ کو کتنی محبوب ہے، اللہ اس کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ حفتہم الملائکہ، چاروں طرف سے، زمین سے لے کر آسمان تک اللہ اس مجلس کو اتنا محبوب جانتے ہیں۔ فرمایا زمین سے آسمان تک اللہ کے نورانی فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان پر سکینت نازل، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، بے سکونی، علاج، اللہ ان کو سکینت عطا فرماتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا نام لے کر اپنے مقرب فرشتوں میں ان کی تعریف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کا پیار نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت نصیب فرمائے۔ اللہ کے گھر میں آج یہ عہد کر کے جاؤ کہ آج کے بعد ہماری زندگی کا کوئی دن بھی قرآن سے خالی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا، پڑھانے والا، سمجھنے سمجھانے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔